على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا آقائي يا مولاي يا ملجائي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا اور 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھ عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. بحمد اللہ تعالی سن 2020 1441 سن ہجری اور آج رمضان المبارک کی دوسری شب ہے. یادگار رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور تجلیات سے منور ہونے کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں. اس سے قبل کہ درس قرآن کا آغاز ہو ایک بات آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس پیغام کو اس درس قرآن کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. بحمد اللہ تعالیٰ جو تراویح میں عام طور پر روزانہ جو پڑھا جا رہا ہے ہم اسی کی تفسیر اور ترجمہ مختصر اور آسان عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جہاں سے آغاز ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں حکم دیا گیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. دیکھیے قرآن کا انداز اور انداز بیان کتنا دل نشیں ہے اور کتنا پیارا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بچوں کو اپنے گھر کے بچوں کو کہیں حکم دیں کس کام کا اور ہم چھوٹے بچوں کو کہیں دیکھیں تمہیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ جو تمہارے یہ بڑے بہن بھائی ہیں نا انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا اس لیے یہ احکامات ہیں گھر کے رولز ہیں انہیں تمہیں بھی فالو کرنا ہے. تو قرآن نے کتنے پیارے انداز میں اللہ کے کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے. یاد رکھیے پچھلی امتوں پر جس طرح روزے فرض تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ سختیاں نہیں ہیں وہ سخت احکامات نہیں ہیں. ہم افطار غروب آفتاب کے وقت کرتے ہیں کچھ لمحات بعد اور اس کے بعد طلوع سحر تک ہمیں کھانے پینے وغیرہ سب کاموں کی اجازت ہوتی ہے. لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا بلکہ غروب آفتاب کے بعد جب افطار کر لیتے تو اب جب بھی آنکھ لگ گئی تو روزہ کا آغاز ہو جاتا تھا چاہے آپ نے سحری کی ہو یا نہ کی ہو. لیکن حضور کی امت پر تخفیف کی گئی تو روزے کی فرضیت
کیوں رکھی گئی ہے؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آئے، اور پرہیزگاری کے 3 اصول بنیادی جو صوفیہ نے بیان فرمایا بنیادی اصول 3 ہیں: تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام، یعنی کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے مکمل روزے مکمل صحت یابی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 29 یا 30 روزے ہیں۔ پھر آگے قرآن نے حکم دیا روزوں کے بارے میں، فرمایا فمن کان منکم مریضا، ہاں یوں تو ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر روزے فرض ہے، لیکن جو بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا وہ حالت سفر میں ہو، شرعی سفر، اب اسے اجازت ہے ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جان لیوا ہے، یا ماہر طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا وہ کہہ دے کہ یہ جان لیوا بیماری ہے اور اس میں روزہ رکھنا مریض کی صحت کو نقصان دے گا، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب صحت یابی لوٹ آئے، اللہ فرماتا فعدۃ من ایام اخر، تو جب صحت یابی لوٹ آئے تو اس کی گنتی پھر بعد میں دوسرے دنوں میں، عام دنوں میں پوری کر لی جائے۔ مثلا کسی کے 5 روزے چھوٹے ہیں بیماری یا سفر کی وجہ سے، 2 چھوٹے ہیں یا 1 ہی چھوٹا ہے، تو رمضان جانے کے بعد جو مکروہ ایام ہے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے، جو روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی وہ احباب اور افراد کہ جو شیخ فانی ہیں، وہ خواتین حضرات، شیخ فانی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اتنا بوڑھا مرد یا عورت کہ اب اس کو صحت نہیں آئے گی دوبارہ، یا ایسا وقت نہیں ملے گا اور اس کے روزے رکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ایسا بوڑھا شخص ہو یا ایسا بیمار ہو کہ جس میں طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی اس کو صحت یابی نہیں ملے گی، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یا تجربہ یہ کہتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے پھر وہ فدیہ دے گا، فی روزہ، ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، پھر ان پر ایک کسی مسکین کا کھانے کا فدیہ ہے۔ یہ فدیہ کتنا ہے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، فقہاء نے فرمایا کہ وہ ایک صدقہ فطر جس طرح ہم عید پر دیتے ہیں نا، یہ ایک روزے کا بدلہ ہوگا، یعنی 30 روزے ہوئے تو 30 دینے پڑیں گے، 29 ہوئے تو 29 فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی نے فدیہ دے دیا اور لگتا یہ تھا کہ اب اس کو دوبارہ بیماری سے صحت نہیں ملے گی، یا ایسی بیماری کہ عام طور پر بندہ اس بیماری سے زندگی بھر صحتیاب نہیں ہو پاتا، یہ بیماری مسلسل رہتی ہے اور روزہ رکھنے سے بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیماری سے نجات مل گئی اور بندہ صحتیاب ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں جو فدیہ دے چکا تھا نا وہ سب گئے، اب روزے کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ صحتیاب ہو چکا ہے۔ بہرحال جتنے وہ خواتین حضرات جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ روزے رکھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں روزے رکھ پاتے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رمضان کے روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا تَصُومُوا تَصِحُوا، تم رمضان کے روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ
یہ وہ مہینہ ہے قرآن فرماتا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. انشاءاللہ جب ختم قرآن ہوگا اور سورہ قدر آئے گی انشاءاللہ 29 شب کو آپ اور ہم پھر سورہ قدر کی تفسیر سماعت کریں گے. لیکن یہاں بس میں اتنا عرض کر دوں کہ قرآن پاک رمضان کی لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا، جس کا ذکر سورہ قدر میں آیا. انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ وہیں پر اللہ نے چاہتا انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور تجلیات سے مالا مال فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو آمد ہوئی ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی دلچسپ بات عرض کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کی جو آمد ہوئی اور آقا دو جہاں تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری سے پہلے ہر طرف تباہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، لوگ دوسرے کے حقوق غصب کر لیا کرتے تھے. شراب، جوا، زنا، بدکاری، فحاشی عام تھی. ہر بندہ دوسرے کے حقوق تلف کر لیا کرتا تھا اور عورتوں کی زندگی، خواتین کی زندگی تو تنگ کر دی گئی تھی. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو زندگی بھر اس کی عدت ہوتی تھی اور اسے رنگین کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا. نعوذ باللہ اس کا سر حلق کر دیا جاتا، اسے گنجا کر دیا جاتا تھا، تاکہ ہماری وہ بہنیں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتی ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہی کہہ سکتے ہیں، ان کی دعائیں کر سکتے ہیں. وہ پڑھیں قرآن کہ آزادی تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کی ہے، آزادی تو اسلام نے عطا کی ہے. تو اتنا ظلم تھا کہ اگر کسی عورت کا اور مرد کا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا تو شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا تھا اور قسم کھا لیا کرتا تھا کہ اب وہ اس کے پاس نہیں آئے گا. نہ اس کو لٹکا کر رکھ دیتا، نہ اس کے قریب آتا. اب دیکھیں لوگ بولتے نا جی یہ دین نے کیا، دین نے تو عورت کو جھکڑ کے رکھا. نہیں، شریعت نے پتہ کیا حکم دیا کہ اگر 4 مہینے تک سوشل بائیکاٹ شوہر رکھتا ہے تو خود بخود اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ختم ہو جائے گا، طلاق بائن واقع ہو جائے گا. اور اس مسئلے کا نام مسئلہ ایلا رکھا گیا. ایلا کے مسائل آپ فقہ کی کتب سے دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے للذین یعلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، تو اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. عورت کو مہلت نہیں دی گئی، مرد کو کہ سوچ لے ابھی تیرے اختیار میں ہے، یہ 4 مہینے ہیں. تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ہو سکتا معاملات سلجھ جائیں، آپس میں کوئی پیچھک کی صورت ہو جائے، رجوع کر لو. تو قرآن نے فرمایا فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کر لیں اسی مدت کے اندر 4 مہینے کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے حد بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر مرد طلاق کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو قرآن فرماتا ہے سننا، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو بھی جانتا ہے اور مظلوم کو بھی جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھرانوں میں سکون عطا فرمائے. تو جتنے وہ احباب
جو خواتین پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ خواتین جو شوہروں پر ظلم کرتی ہیں، ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو ان خواتین سے، ان مرد حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ حضور کا فرمان یاد رکھیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ان عورتوں کے معاملے میں یعنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا اپنے لیے. قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اسی طرح عورت کو حکم دیا، فرمایا اگر غیر خدا کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور جن بچوں اور بچیوں کو طلاقیں ہو گئیں، گھر ٹوٹ گئے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کے گھروں کو آباد فرما دے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو بنی اسرائیل چونکہ نبیوں کا رہنا، نیک لوگوں کا رہنا یا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا انسان کو نیک بنا دیتا ہے، کتنی تباہیوں سے بچا لیتا ہے، کتنے گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کے حالات بگڑ گئے، بدکار ہو گئے، شراب نوشی عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی. اللہ کے جتنے وعدے تھے، عہد تھے، سب کو انہوں نے فراموش کر دیا. بت پرستی کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے، اور ان کی بدعمالیاں انتہا کو پہنچ گئی. جب بدعمالیاں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمہارے چہرے نہیں بگاڑے گا، بلکہ ہوگا کیا، اللہ تم پر ظالم حاکم مسلط کر دے گا. کنز الاعمال شریف کی روایت ہے، یہ حدیث پاک فرمایا جب لوگ بدعمال ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کے مطابق حاکم ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. آج مجھ سمیت جتنے اس وقت ہم سب درس قرآن میں شامل ہیں، یہ ایک محفل ہے، یہ ایک اس طرح نہیں کہ بس ایک فارمیلٹی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیمرہ لگا کے بیٹھ گئے اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے. نہیں، یہ درس قرآن کی محفل ہے، اور اس مہینے میں ہے کہ جس میں خود قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں کہ جو ماہ رحمت ہے. آج مجھ سمیت ہم سب غور کریں نا کہ آج ہم کیا غلط کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. میں نعوذ باللہ حرام کما سکتا ہوں تو میں کماؤں گا، ذریعہ نہیں چھوڑوں گا. سگنل توڑ سکتا ہوں تو توڑوں گا، نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے تو کروں گا. پڑوسیوں کو ایذا دیتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالی گفتار کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل جب بدعمالیوں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عمالقہ، اس کو قوم جالوت بھی کہا جاتا ہے، تو قوم جالوت کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا. اچھا، قوم جالوت ایک بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ عملیق بن عاد کے اولاد میں سے تھا. انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، لوگوں کو گرفتار کر لیا، حتیٰ کہ کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا وحشیانہ طریقے سے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی باقی نہیں رہا تھا، سارے انبیاء دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. صرف ایک خاتون تھی جو نبوت کے خاندان میں سے تھی اور وہ حاملہ تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، اور اس بچے کو جب وہ جوان ہو گئے اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کا نام تھا حضرت شمویل علیہ السلام. جب آپ شمویل علیہ السلام جوان ہوئے، 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، قوم میں تشریف لائے،
تو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ آپ جائیے اور قوم بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلائیے. آپ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں آپ سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو بنی اسرائیل جیسا کہ کل درس قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑی جاہل قسم کی قوم تھی. اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود یہ مانتی نہیں تھی. بڑی ظالم جابر قسم کی قوم تھی. تو یہ حضرت شمویل علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اے شمویل آپ اتنی جلدی نبی بن گئے. اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم قوم جالوت سے بدلہ لیں اور بادشاہ کی سربراہی میں جہاد کریں. اب جو واقعہ رونما ہوا قرآن نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. چنانچہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اے محبوب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا. جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو نبی نے کہا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب تم پر جہاد فرض کیا جائے گا نا تو تم بھاگو گے کرو گے نہیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال. ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تمہارے انداز دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا اللہ تقاتلو تو تم جہاد نہیں کرو گے. تو یہ جذبات میں اور جذبات میں آپ کو کہنے لگے جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم اور جہاد نہ کریں. قوم جالوت نے ہمارا افراد کو قتل کیا ہے ہمیں تباہ کر دیا ہے ہمارے مکانات کو گرا ڈالا ہے. کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. وہ بولے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہمارے اہل و عیال کو گھروں سے نکال دیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا فلما کتب علیہم القتال. جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تولوا تو سب نے روح گردانی منہ پھیر گئے الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے چند ایک کے. وہ کس طرح روح گردانی کی آگے قرآن نے ان سے ان کے روح گردانی کا واقعہ ذکر کیا ہے. اب چونکہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں اللہ کے نبی سے کہا تھا تو شمویل علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا. شمویل علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہوگا نا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں. مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اور بادشاہت بھی انہی کی اولاد میں چلی آ رہی تھی. یعنی انہی کی اولاد میں بادشاہ ہوتے تھے اور انبیاء بھی انہی کی اولاد میں ہوتے تھے. مثلا یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک تھے لاوی بن یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تھے یہودا بن یعقوب. تو لاوی بن یعقوب جو تھے ان میں بادشاہت چلی آ رہی تھی ان کے اولادوں میں اور یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں انبیاء تشریف لاتے تھے. اب قد ناپے گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ بادشاہت ہے تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے کسی شخص کو ملے گی. تو اس عصا کے برابر قد نکلا حضرت طالوت کا. اچھا یہ طالوت جو تھے ان کو ان کے ماننے سے انکار کیا. حالانکہ یہ طالوت لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے نہیں تھے بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین. جب سورہ یوسف آئے گی انشاءاللہ تو آپ اور ہم سب سماعت کریں گے کہ بنیامین کا ذکر اس میں آئے گا انشاءاللہ. تو بنیامین کے اولاد میں سے تھے حضرت طالوت. تو جب طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو انہوں نے انکار کیا. کہنے لگے جی یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتے ہیں
چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو، تو یہ سارے لوگ یہ بات سن کر کہنے لگے انا یکن لہ الملک علینا، بے شک ان کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، یعنی ہمارے بادشاہ کس طرح ہو سکتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ بادشاہت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور انہیں تو بظاہر کوئی مالی وسعت بھی نہیں ملی ہے، یعنی مالدار بھی نہیں ہے، تو بادشاہ تو ہماری اولادوں میں ہونی چاہیے، یہ شخص کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ طالوت ان کا نام تھا۔ تو شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے نہیں چنا انہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک تم پر بادشاہ جو چنا ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے طالوت کو تم پر بادشاہ چنا ہے۔ اور تم جانتے ہو ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت قرآن نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ آج بھی فضیلت کا معیار یہی ہونا چاہیے، ہم کسی کو امام لگائیں، کسی سے رشتہ کریں، بچی کا رشتہ کریں، بچے کا رشتہ کریں، فضیلت کا معیار یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس لیے کہ انہیں علم اور جسم میں کشادگی اور زیادتی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علم کو مقدم رکھا، یعنی علم میں یہ تم سب سے زیادہ ہیں، صاحب علم ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہت کی نشانی ایک اور ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ انہیں بادشاہت کیوں کر ملی، ان کی نشانی یہ ہے، کیا نشانی ہے سنیے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ، بے شک ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہے أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ تمہارے رب کی طرف سے آئے گا۔ تابوت سکینہ، تابوت سکینہ کیا ہے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ تابوت سکینہ یہ شیشم کی لکڑی کا، شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک تابوت تھا، اور بنی اسرائیل کے ہاں اس کی بڑی حرمت اور بڑی عزت تھی، اور اس کے چاروں طرف سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، یہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا، اور تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بقیہ چیزیں تھیں، یعنی آپ کا پیراہن مبارک، آپ کا کرتا مبارک، اور توریت شریف کے کچھ نسخے رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریفین اس تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کسی جگہ جہاد کے لیے جاتے تو اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا تھا کہ اس تابوت میں چونکہ اللہ کے نبی کی تبرکات ہیں تو یہ تابوت سکینہ ہے، سکینہ معنی اس سے سکون نازل ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور نصرت عطا فرماتا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شروع سے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے بقیہ، ان کے تبرکات کی وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے تبرکات کی برکت سے شفا بھی ملتی ہے اور فتوحات بھی عطا کی جاتی ہیں۔ خیر، تو نبی نے ان سے فرمایا أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے تابوت سکینہ آئے گا۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس میں موسیٰ علیہ السلام، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، یعنی امامہ شریف، پیراہن اقدس، نالین، اسی طرح توریت شریف کے نسخے، اس کی کچھ تختیاں، اور یہ تابوت پہنچے گا کس طرح؟ اللہ قرآن فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، فرشتوں نے اس کو اٹھا رکھا ہوگا۔
یہ اللہ کے پیاروں کے تبرکات کی برکت ہے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے. لیکن شرط قرآن نے لگا دی، نشانی کس کے لیے ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، ان کے تبرکات سے پیار کرتے ہیں. وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس پر مزید وضاحت کروں، لیکن وقت ایسا بس پر لگ جاتے ہیں جب درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہم ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ انشاءاللہ بالتفصیل ایک ایک لفظ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اب ہوا کیا، لیجیے بادشاہ مقرر ہو گیا، حضرت طالوت تابوت سکینہ بھی آ گیا اور بنی اسرائیل جہاد کے لیے نکل گئے. اب یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کا جو لیڈر تھا وہ تھا حضرت طالوت. اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، کیونکہ پتہ تو آزمائش میں پڑتا ہے نا انسان کا. جب راحت ہو، پیسہ ہو، سکون ہو تو ہر بندہ ساتھ ہوگا. جب مشکل آتی ہے، مشکل گھڑی آتی ہے، اس وقت پتہ پڑتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے. اب آزمائش آ گئی، سامنے ایک نہر آ گئی. حضرت طالوت نے فرمایا سنو، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے. لوگوں کو پیاس لگنے لگی. کہا حکم یہ آیا ہے اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے، اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے. اچھا جی، پھر اگر زیادہ ہی پینا ہے تو صرف ایک چلو بھر کے پینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. لوگ مانے ہی نہیں، جی کیسے ہو سکتا ہے، پانی کی پابندی آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا. اب ہوا کیا، قرآن شاہ فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، قال، تو حضرت طالوت نے لوگوں سے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا، فإنہ منی، بے شک وہ میرا ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر پینا ہے تو ایک چلو پی لینا. اب ہوا کیا، بنی اسرائیل نے یہ بات سنی ہی نہیں اور وہ پیاسے اونٹوں کی طرح انہوں نے دھاوا بول دیا اس نہر پر، پانی پینے لگے، حتیٰ کہ لیٹ گئے اور منہ اپنا پانی پر ڈال لیا اور اونٹ کی طرح اور جانوروں کی طرح پانی پینے لگے. اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا انہوں نے کہ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے، جسم بوجھل ہو گئے. اور جو صاحب ایمان تھے، جو صاحب یقین تھے، انہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا، اللہ نے اسی ایک چلو میں انہیں سیرابی عطا فرما دی، سیر ہو گئے. جہاد بھی کیا انہوں نے. سنیے آگے قرآن کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان میں سے سب نے پانی پیا سوائے تھوڑے سے افراد کے. وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں وہ 313 تھے جنہوں نے پانی صرف ایک چلو پیا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ تو آگے نہیں بڑھ پائے، جو زیادہ پانی پی گئے تھے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ نہر پار کر گئے اور وہ لوگ بھی جو ایمان والے تھے، قالو، تو جو نافرمان تھے وہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج کے دن جالوت اور اس کے لشکریوں سے ہم نے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. لیجئے جناب، یہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے 313 اللہ کے یہ نیک بندے، یہ 313 کا بھی عجیب عدد ہے. انشاءاللہ سورہ انفال میں غزوہ بدر ہم سماعت کریں گے. ابھی کچھ دنوں بعد انشاءاللہ 4-5 دن بعد غزوہ بدر کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ،
اور کل رات کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ غزوہ احد کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. آپ ہم سب کل انشاءاللہ غزوہ احد کا ذکر بھی سنیں گے. اور کل آنے والی رات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رات ہے. کل خصوصی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ, دعا بھی کریں گے, اور موقع لگا تو انشاءاللہ ایک آدھ کلام بھی آج درس قرآن میں انشاءاللہ کل ہم شامل کریں گے. کل بہت بڑی رات ہے, سیدہ کائنات کی رات ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رات ہے. تو آپ جتنے اس وقت فیملیز ہمارے ساتھ ہیں درس قرآن میں شامل ہیں, ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ دعوت کو عام کر دیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ نماز فجر کے بعد ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر اس کی پوسٹ بھی لگ جائے گی, آپ نے اس کو بھی شیئر کرنا ہے. تو اب یہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے چل نکلے. لیجئے جناب, یہ جالوت کون تھا؟ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ جالوت یہ قوم عمالقہ کا سردار تھا, اور اتنا طاقتور تھا یہ کہ یہ بڑے بڑے لشکروں کو منٹوں میں شکست دے دیا کرتا تھا, اور بڑا جسیم اور لہیم تھا یہ. مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے پاس لوہے کی تلوار تھی جس کا نام تھا البیضاء, اور یہ ایسی بھاری اور سخت تلوار تھی جس کا وزن 300 رتل تھا. اور اس جالوت کا قد, خود اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ 1 میل تک اس کا سایہ پڑتا تھا. 1 میل تک اس کا سایہ پڑتا تھا. جب یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پڑتا تھا, اتنا لمبا اس کا قد تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, لیکن جب صاحب ایمان لوگوں کو یہ باتیں پتہ پڑی وہ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, بلکہ انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, ان لوگوں نے کہا جنہیں یہ یقین تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں. لیجئے جناب, واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیجئے ولما, اب سامنے جالوت اور اس کی پوری فوج, خود جالوت آپ سوچیے نا کہ اس شخص کا قد کتنا لمبا ہوگا کہ جس سے آپ کو اپنا سایہ 1 میل تک پڑ رہا ہے, اس کا اپنا قد کتنا لمبا ہوگا جی. اور اس کی سپاہیوں کے قد, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں, یہاں 313. ولما برزوا لجالوت وجنودی, جب جالوت اس کے لشکری آمنے سامنے ہوئے, ادھر یہ صاحب ایمان 313 کھڑے ہیں, ادھر وہ جالوت اور اس کے لشکری کھڑے ہیں. تو جب مشکل وقت آئے نا, قرآن نے ہمیں سکھا دیا, انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے اللہ سے مدد مانگی, انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا. میں وہ دعا پڑھنے لگا ہوں جو ان مسلمانوں نے پڑھی, جو ان نیک لوگوں نے پڑھی. آئیے آپ اور ہم بھی اس وقت مشکل وقت میں ہیں, ہمارے کاروبار بند ہیں, ہماری مسجدیں بند ہیں, ہماری محافل ویران ہیں, ساری سوشل ایکٹیویٹیز ہماری بند ہیں. آئیے ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار تو ہم پر صبر کو انڈیل دے, وثبت اقدامنا, اور اے اللہ ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اے مولا تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دعا مانگی, دعا تو دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آج سوچئے نا ذرا, اللہ کی رحمت آ گئی, اللہ کی طرف سے نبی کو وحی آئی, اور کہا کہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک صحابہ تھے جن کا نام تھا عیشا. اب دیکھیں اللہ کی تائید غیبی, اللہ کی تائید, اور کس طرح اس کی مدد اور نصرت آئی. کہا یہ عیشا نامی ایک شخص ہیں جو حضرت طالوت کے لشکر میں ہیں, اور ان کے 7 بیٹے تھے جو ان کے گھر پر تھے, گاؤں میں تھے. کہا ان کے سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے نا عیشا کا, اس کو بلائیے, اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے
کہ جالوت کو اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ عیسیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ قتل کریں گے۔ وہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر ان اللہ کے ان 313 مرد مجاہدوں نے کافروں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اس کا قتل کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا واقعہ بڑا طویل ہے لیکن مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آگے اور بھی ہمیں بات کرنی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی جتنا وہ کہتے ہیں نا پھول نہ سہی پھول کی پتی ہی سہی، جتنا بھی ہو جائے پورا قرآن، کاش کبھی ایسا بھی رمضان آئے کہ ہم لفظ بلفظ پورا قرآن سمجھیں، سارا دن بیٹھ جائیں قرآن سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، پھر رات کو تراویح میں پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ قرآن سے لو لگائیں۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں پہنچ گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے نا وہ جالوت ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ اس کو قتل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پورا خواب کا لباس، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی صرف پیشانی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، باقی سر سے لے کے پاؤں تک یہ لوہے کے لباس میں تھا، نہ تیر اثر کرے گا نہ تلوار۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اس کو کھینچ کے مارا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا پاور ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کا پاور کا کیا کہنا۔ جب پتھر مارا نا آپ نے اس غلیل میں رکھ کر، اس منجنیق میں رکھ کر، تو پتھر اس کی پیشانی پر لگا اور اس کی پیشانی کو پھاڑتا ہوا پیچھے دماغ سے نکلا اور خود کو پھاڑتا ہوا آر پار ہو گیا، اور اس سے جالوت قتل ہو گیا۔ جب جالوت قتل ہوا تو اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، اور وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور نہ صرف فتح عطا کی بلکہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا اللہ رب العالمین نے انہیں علم عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ نبی وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف درجات ہیں۔ بعض انبیاء وہ ہیں، ہر نبی کا ایک جیسا درجہ نہیں ہے، یعنی منصب رسالت میں، نبوت میں تو سب برابر ہیں، لیکن مدارج مراتب میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں اللہ کے، دونوں رسول ہیں، لیکن مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انبیاء کے درجے برابر نہیں ہیں، ان کے درجات میں تفاوت ہے، برابر نہیں ہے۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو سب پر درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ کسی سے کلام فرمایا اور کسی کو اپنے پاس بلا کر دیدار عطا فرمایا۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں میں سب سے افضل اعلیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید آیات القرآن آیت الکرسی، فرمایا جتنا قرآن کی آیتیں ہیں نا ان کی کوئی سردار ہے نا وہ آیت الکرسی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ، حضور فرماتے ہیں جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اب جنت اور اس کے درمیان صرف اور صرف
ایک چیز حائل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے، یعنی وہ مرے گا اور اللہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور ایک بار آیت الکرسی پڑھے تو جب تک لوٹ کر واپس نہیں آئے گا 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آپ سوچئے آج کوئی 4 گارڈ رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، حالانکہ محفوظ نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ سوچئے جس کے محافظ فرشتے ہوں اور 1 2 نہیں 70,000 فرشتے، کیا پروٹوکول ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا پہرا لگایا ہے۔ تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں، ابھی چونکہ وبا کا ماحول ہے پوری دنیا میں، اکثر ممالک میں ہے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، کرم نازل فرمائے۔ احتیاط کے دامن نہ چھوڑیں، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں۔ احتیاط کریں، اب وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جو چاہے جو جس طرح کر رہا ہے سب سے آپ توجہ ہٹائیں۔ احتیاط کرنے میں منع نہیں ہے، خوف میں مبتلا نہ ہو۔ کئی بار آپ کو ہم بخاری مسجد کے اسی پلیٹ فارم سے یہ عرض کر چکے ہیں، بار بار دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں خوف اور احتیاط میں فرق ہے۔ خوف میں اور احتیاط میں ذرا فرق کرنا سیکھیے۔ احتیاط کرنا منع نہیں ہے، نہ شریعت نے منع کیا ہے، لیکن خوف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں درس قرآن کے دوران میں بار بار دعائیں کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب درس قرآن اور وہ بھی مسجد میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، وہ بھی ان رات کے سہانے لمحات میں، تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا ہے نا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرشتے آتے ہیں تو آپ آمین کہہ دیا کریں، اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہلے لائک نہ کریں، کمنٹس نہ کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام قرآن کا دوسروں تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی، وہ خود زندہ ہے، القیوم، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں، سب اسی کی ملکیت ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں سب اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن اور اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جو ان کے سامنے ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو لوگوں کے پیچھے یعنی قیامت وہ اسے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جتنا عطا کرنا چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اس دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو آیت الکرسی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات آپ سب میں اور عرض کرتا چلوں، آیت الکرسی کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھے، اول آپ کو درود شریف پڑھ لے، ایک بار پڑھے فرض نماز کے بعد، اور جب پڑھتا ولا یعودہ حفظہما اس لفظ کو پہنچے تو اپنا ہاتھ اس طرح کر لے، دونوں ہاتھ اس طرح انگلیاں ملا لیں، اور پھر آنکھوں پر رکھ کر 11 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما پڑھے، ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما 11 مرتبہ پڑھے۔
پھر وہو العلی العظیم کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم دم کرے اور آنکھوں کو پھیر لے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پیدائشی نابینا بھی ہونا اللہ تبارک یقین کامل سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بھی روشن فرما دے گا۔ تو آپ ہو سکے جن کی نظریں کمزور ہیں، چشمے لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز خطرے کا الارم بجا رہے ہیں، آج سے ہی شروع کر دیجئے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ 7ویں پارے میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم 7ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا نمرود بن کنعان، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ نمرود یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے کسی نے سر پہ تاج نہیں رکھا، یہ تاج رکھنے والا پہلا بادشاہ ہے۔ اب یہ لوگوں سے پوچھتا کہ تمہارا رب کون ہے، تو لوگ اس کو کہتے جی آپ ہمارے رب ہیں، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اذ قال ابراہیم، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا، جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی زبردست دلیل تھی، جو پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، لیکن یہ عقل سے پیدل تھا۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امید، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ اس نے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اور ایک کو آزاد کرنے کا حکم ہو چکا تھا۔ تو جس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا اس کو تو اس نے آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنے کا حکم تھا اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ حالانکہ انتہائی کوئی نالائق و بے وقوف شخص تھا کہ ایک زندہ بندے کو مار ڈالا تو نے، یہ کون سی ربوبیت ہے؟ اب آپ نے جو دلیل دی نا اس کے ہوش اڑ گئے۔ قرآن نے کہا مبہوت ہو گیا ہے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات تو سن۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار رہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اسے مغرب سے لے آ۔ اللہ فرماتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ لاجواب ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے لیکن یہ باز نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، تو ایک کام کر اللہ پر ایمان لے آ۔ اس نے کہا اچھا میں ایمان لے آؤں تو کیا ہوگا؟ بھائی تو ہمیشہ جوان رہے گا، جب تک تو زندہ ہے تیری بادشاہت ختم نہیں ہوگی، ایمان لے آ۔ اس نے کہا اچھا سودا تو برا نہیں ہے۔ پھر یہ کہنے لگا اچھا اگر میں ایمان نہ لاؤں؟ تو فرشتے نے کہا پھر تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس کو ایک دم تکبر آ گیا، اس نے کہا جنگ؟ اگر یہ بات ہے ٹھیک میں تیار ہو جنگ کے لیے، آ جاؤ جناب کل فلاں میدان کے اندر آ جاؤ، لے آؤ تمہارے اللہ کو بولو، نعوذ باللہ تمہارے اللہ کو بولو، لے آؤ فوج۔ اس نے جناب اپنی ایک لشکر جرار تیار کیا، جن کے ہاتھ میں تیر تلواریں ڈھالیں نیزے تلواریں لے کر یہ پہنچ گئے۔ اور انہیں کیا پتا تھا
کہ اللہ کی کون سی فوج آنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر بھیجے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اتنے مچھر آئے کہ سورج چھپ گیا۔ جسے بادل آ جاتا ہے سورج چھپ جاتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، مچھر کتنا معمولی سے جانور ہے، معمولی سا کیڑا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مچھر ان کا خون پی گئے، ان کے کھال کھا گئے، ان کا گوشت ہڈیاں تک چبا گئے۔ وہ اس قسم کا مچھر، ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا، اور اب نمرود کو چپلے سر پر ماری جاتی تو مچھر خاموش بیٹھا رہتا، ورنہ وہ جا کے ڈنگ مارتا تھا اور اس کو تکلیف ہوتی۔ اب اس کے دربار کا نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اس کے دربار کا ادب یہ بن گیا کہ جو بات کرنے آئے گا وہ پہلے 4 چپلیں مارے گا اس کے سر پر، پھر بات کرے گا۔ اور 1-2 دن نہیں، مہینے نہیں، 2 4 6 سال نہیں، 400 سال تک اسی طرح اذیت برداشت کرتا رہا ہے، ذلت برداشت کرتا رہا، پھر مر گیا۔ آج غور کریں نا کتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں کتنا ظلم ہوا، صرف کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے پڑھا تھا، یہ ان کا مقدس جرم تھا۔ پوری دنیا خاموش رہی۔ آج اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دی۔ ایک نہ نظر آنے والا وائرس، یعنی کبھی کسی بیماری کو معمولی کہا جاتا تھا نا تو کہتے تھے یار کیا وہ نزلہ زکام کی طرح بخار ہے، نزلہ زکام کی طرح معمولی سی بیماری ہے، جیسے نزلہ زکام معمولی بیماری ہوتی نہیں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ کی طاقت، ایک معمولی مچھر سے، بلکہ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ اس مچھر کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اور اسی وجہ سے اس نمرود کی موت ہوئی۔ 400 سال تک اذیت۔ ہم اللہ سے معافی کے طالب ہیں، ہم اللہ سے استغفار کے طالب ہیں، ہم اللہ سے بخشش کے طالب ہیں، اس سے رحم کے طالب ہیں، اس کے کرم کے سوالی ہیں، اس سے رحم کے سوالی ہیں۔ یہ مبارک راتیں ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ کورونا وائرس بھی آیا ہے تو رمضان کے مہینے میں، کہ ہم مانگ سکیں اللہ سے۔ آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ نماز ادا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے ہم سب گڑگڑا کر التجائیں کریں، ورنہ کہا نا کسی ملک کے وزیر اعظم نے، یہ میں نے خیر سوشل میڈیا پر ہی پڑھا، کہاں تک صداقت ہے، صداقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ بس اب ہم آسمانی مدد کے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارے ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے، آئیے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیے، سود رشوت کے لین دین سے توبہ کر لیجیے، لوگوں کا دل نہیں دکھائیے، ماں باپ کے نافرمانی نہ کیجیے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیجیے، کسی کے پیسے غبن کر کے، کھا کے، ٹوٹ کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، نہیں میرے بھائی نہیں، خدا کی قسم ہم عذاب قبر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی گزرے حضرت عزیر علیہ السلام، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری فرما دی، 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ان کا گزر بیت المقدس کے پاس سے ہوا، بیت المقدس کے پاس سے ہوا تو وہ ایک بادشاہ آیا تھا، بادشاہ بخت نصر، اسے پوری دنیا پر حکمرانی ملی تھی اور یہ کافر تھا۔
اس نے بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بستی بنی اسرائیل کی جو چھتوں کے بل الٹی پڑی ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا، حیرت ہوئے، حیرت زدہ ہو، کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کر زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی، قال، تو آپ نے تعجب سے کہا ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ اچھا، جب آپ بستی میں داخل ہوئے نا تو یہ صبح کو وقت تھا، اور آپ کے پاس آپ ایک گدھے پر سوار تھے، دراز گوش پر، اور آپ کے ساتھ کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا، تو آپ وہاں قریب میں ایک جگہ صاف ستھری دیکھ کر لیٹ گئے، قریب میں گدھے کو باندھ دیا، پانی اور کھانا اتار کر رکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے جیسے وہ لیٹے اللہ نے آپ کی روح قبض کر دی، 100 سال تک سوتے رہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العالمین نے 100 برس تک ان پر موت طاری فرما دی۔ جب 100 سال گزر گئے، اچھا ہوا کیا، جس دن یہ سوئے صبح کو وقت تھا، 70 سال بعد، ان کے سونے کے 70 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک دل بادشاہ بھیجا، اور اس نے آ کر اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، اور مکانات تعمیر ہو گئے، سڑکیں بن گئیں، کاروباری زندگی بحال ہو گئے، اور لوگ رہنے لگے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان سب کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا۔ یہ اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے ایسا، وہ چاہے تو نہیں نظر آتی قریب کی چیز۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم سب جگہ موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چشمہ ہمارے پاس ہوتا ہے، چہرے پہ لگا ہوتا ہے، یہاں پیشانی پہ، بالوں پہ، سر پہ لگا ہوا ہے، اور ہم سب جگہ ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں چشمہ کہاں گیا میرا۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، ثم بعث، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ فرمایا، انہیں اٹھایا اور ان سے پوچھا، قال کم لبثت، آپ کتنی مدت یہاں پر ٹھہرے ہیں؟ اب چونکہ آپ جب آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو یہ شام کا وقت تھا، تو آپ سمجھے کہ یہ شام جو ہے یہ اسی صبح کی ہے، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ قرآن شاہ فرماتا ہے اللہ نے جب آپ سے پوچھا کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، فرمایا میں مکمل ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک، اب دیکھیے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا نا، میں صبح سے لے کے شام تک ٹھہرا ہوں، بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، لیکن ٹھہرے 100 سال تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان کی بھی لاج رکھی، اور دیکھیے پانی اور کھانا خراب نہیں ہوا، ایک طرف کھانا اور پانی خراب نہیں ہوا، اور دوسری طرف جو گدھا باندھا تھا وہ گدھے کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی۔ اللہ فرماتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیے، لم یتسنى، اب تک بدبودار بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ نبی کی زبان کی لاج رکھی، اور چونکہ حقیقت بھی دکھانی تھی، فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچی۔ اسی وقت پھر آپ نے جب حکم دیا اللہ کی طرف اذن سے، اجازت سے، تو وہ گدھا، اس کی ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، اس پر کھال چڑھی، اور وہ کان ہلاتا ہوا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مفسرین شاہ فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دوبارہ زندہ ہو گئے، علاقے میں تشریف لائے، اور پہچان کر اپنے گھر پہنچے۔ 100 سال بیت چکے تھے، زمانہ تو گزر گیا تھا، لیکن آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندہ صبح سوئے اور راحت کو شام کو اٹھے تو بوڑھا تو نہیں ہو جائے گا نا۔ زمانہ آپ پر نہیں گزرا، زمانہ گزرتا لیکن آپ پر نہیں گزرا۔ جب آپ اپنے علاقے میں پہنچے، دروازہ اپنے گھر کا پہچان لیا،
اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نابینا بڑھیا بالکل وہ باہر آئی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سن کر بے حد رونے لگی اور کہنے لگی عزیر تو کہیں لاپتہ ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور میں ان کی کنیز ہوں، اور رو رو کر ان کے فراق میں اندھی ہو گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. تو اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ عزیر ہیں؟ آپ عزیر ہیں تو عزیر تو مستجاب الدعوات تھے. تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کو لوٹا دے، میری جوانی کو لوٹا دے. عزیر علیہ السلام نے آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس بڑھیا کی آنکھیں بھی روشن کر دی اور اس بڑھیا کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی. پھر آپ کو وہ اپنے بچوں کی مجلس میں لے گئی تو وہاں آپ کے بیٹے بھی موجود تھے اور پوتے بھی موجود تھے. آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے اور پوتے بھی مفسرین نے فرمایا کہ 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمریں تھی. آپ سوچئے کہ پوتے کی عمر 80 سال، بیٹا 118 سال، اور عزیر علیہ السلام جو والد ہیں ان کی عمر 40 سال. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے. اسی طرح اللہ کی قدرت کا ایک واقعہ اور قرآن نے آگے بیان فرمایا. مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور جب لاش پر پانی چڑھتا ہے تو مچھلیاں اس لاش کو نوچ نوچ کے کھاتی ہیں، اور جب پانی اترتا ہے تو پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. اسی طرح صحرائی جو جانور ہوتے ہیں، درندے وغیرہ، وہ بھی اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. تو آپ کے دل میں ایک سوال آیا کہ لاش ایک ہے اور اس کا جسم مختلف مقامات اور جگہ پر تقسیم ہو گیا ہے، یعنی کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ پرندوں کے پوٹوں میں ہے، اور کچھ درندوں کے پیٹ میں ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک آرزو کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ، میرا یہ یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے یہ دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا. اب اللہ رب العالمین نے پوچھا، فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہنے لگے ہاں رب العالمین کیوں نہیں. مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کامل اور یقین کامل کا علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل ہے، یقین ان کا کامل ہے. اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے، یہ سوال کیوں کیا؟ کہا اسے سننے والوں کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کسی شک اور شبے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے کیوں نہیں ہے، مجھے یقین ہے لیکن میں نے صرف سوال اس لیے کیا ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ 4 پرندے لے لیجئے. علامہ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 پرندے لیے، کوا اور کبوتر، مرغا اور مور. یہ 4 پرندے آپ نے لیے. اللہ نے فرمایا آپ ان کو اپنے آپ سے مانوس کیجئے. مانوس کر لیے. فرمایا آپ اس کو ذبح کیجئے. ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیجئے اور ان کے پنجے، ان کے پر، ان کا گوشت، ان کی آنتیں سب کا قیمہ کر دیجئے. قیمہ کر دیا گیا اور پھر ان کو مکس کر دیجئے. ان 4 پرندوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا حصہ سامنے جو پہاڑ ہے نا ان پہاڑوں پر رکھ دیجئے. پہاڑوں پر رکھنے کے بعد جی کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قال فخذ 4 من الطیر، آپ 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک، پھر ان پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کر لیجئے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کے جسم کا ایک ٹکڑا رکھ دیجئے. پھر کیا ہوگا؟ سر اپنے پاس رکھ لیں،
ٹکڑے کر کے پیسز کر کے ملا کر ان کو قیمہ بنا کر رکھ دیں، پھر آپ ان کو پکاریے، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریے، اے کوے، اے کبوتر، اے مرغے، اے مور، ان کو بلائیے۔ جب آپ بلائیں گے، اللہ فرماتا ہے جب بلایا نا آپ نے، وہ اجزاء الگ الگ ہوئے، آپس میں ان کے اجزاء ملے، جانور کا جسم اسی وقت تیار ہوا، اپنے سروں کے ساتھ لگا اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ بات قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کرتے ہیں نا ہم تو بولتے ہیں حالانکہ مسلمان کے لیے تو صحابہ کرام کے فرمان، اولیاء کاملین کے فرمان بھی معتبر ہیں، لیکن ایک قوم ایسی ہوتی ہے جو خامخواہ اڑی بازی کرتی ہے، بولتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے بھائی قرآن ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم ادعوہن، پھر جب آپ نے ان کو بلایا، ان پرندوں کو بلایا جو ذبح ہو چکے ہیں، جو کٹ چکے ہیں، جن کے سر جسم سے علیحدہ ہیں، ان کے جسم کا قیمہ کر دیا گیا ہے، ثم ادعوہن، پھر جب ان کو بلایا، یاتینک سعیا، یہ قرآن ہے، قرآن فرمایا یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آ گئے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پیاروں کا صدقہ، ان مقبولین کے صدقہ، ان محبوبین کے صدقہ، رب العالمین ہم سب پر خاص اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہو سکے چونکہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی ویسے بڑی فضیلت ہے، اور حکم بھی دیا گیا کہ یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ آئیے میں ترجمہ کے ساتھ، چونکہ یہ یادگار رمضان ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، نزول قرآن کے مہینے میں، اور تراویح کے بابرکت لمحات میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سب شامل ہیں۔ آئیے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا لا تؤاخذنا، اے مولا تو ہماری گرفت نہ فرمانا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب تو ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بھاری بوجھ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے مولا کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے، کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے، اور تیسری سورہ آل عمران ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے تیسرا، اور نزول کے اعتبار سے ہے 89 89۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی جیسا چاہتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ دوبارہ غور سے سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بناتا ہے۔
یہ قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ چاند گرہن میں وہ یوں ہو جاتا ہے اور سورج گرہن میں وہ ہو جاتا ہے، ایسے بہت سا ابھی کچھ عرصے پہلے، کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کی تقریباً بات ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی سورج گرہن ہوا تھا اور چاند گرہن بھی ہوتا رہتا، چاند گرہن بھی اس کے کچھ عرصے بعد ہوا، تو لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رکھی ہیں، اور میں نے بھی سنی اور آپ نے بھی شاید اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کہ جی وہ چاند گرہن میں جو ہے وہ ایک عورت نے کپڑا کاٹا، تو سنی سنائی باتیں، تو وہ کپڑا کاٹا تو بچہ جب پیدا ہوا، وہ حاملہ تھی، تو بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا کان کٹا ہوا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح ہی سننے میں آیا کہ وہ کوئی سی رہی تھی، بانی نہیں اس نے، اور وہ جو ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کی دھاگے سے آنکھیں سلی گئی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، العیاذ باللہ۔ ہم بڑے ہمارے یہاں ذوف اعتقادی ہے، واضح قرآن موجود ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ ہم عمل کی بات نہیں کریں گے، واضح قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، احکامات آئے ہیں، بار بار نماز کی تاکید کی، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن پریشان ہوتے رہیں گے، وہ جی موبائل میں میسیج آیا ہے کہ آگے فارورڈ کرو تو خوشی ملے گی، نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ وہ ایک واقعہ، وہ پیپر آج کل تو نظر نہیں آتا، کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ پیپر چھپتا تھا، وہ جی جسے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہے اور کہا ہے کہ یوں ایک شخص نے بانٹا تو اس کو نوکری لگ گئی اور ایک شخص نے نہیں مانا تو نعوذ باللہ۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ان باتوں پہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ سوچیے دیکھیں قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے یصورکم فی الارحام، جیسا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں صورت بنا دیتا ہے۔ اب سوچیے نا کہ نعوذ باللہ چاند اور سورج یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسلام واضح دین ہے۔ آج ہی تراویح میں ہم نے سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہر بات اسلام کی مانو۔ آج ہمارے عقائد و نظریات کا کیا ہو گیا؟ خدا را قرآن کے قریب آئی، یہ ساری تباہی، ساری بربادی صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ دعا دیں بخاری مسجد کی انتظامیہ کو، جنہوں نے ان راتوں میں ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں گے، سب اتنے مطلب لاک ڈاؤن میں سختی ہوتی ہے، بچے دور دور سے آتے ہیں، پوری ٹیم ہماری کام کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کو قبول فرمائے کہ آپ تک پیغام پہنچے، قرآن کا پیغام۔ خدا را میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ شیئر کر دیجئے، یہ درس قرآن کو شیئر کر دیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچے، ہم قرآن کے قریب آئیں۔ اب بھی کوئی وقت باقی رہ گیا ہے؟ ہمارے کاروبار پہ تالے پڑے، ہماری مسجدوں پہ تالے پڑ گئے، ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ کتنا پہلے تعلیم کا اللہ حافظ ناصر کراچی پاکستان میں، اور تعلیمی نظام آن لائن میں کوئی پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں ایک آپس کی بات ہے، جو تعلیمی ادارے چلاتے ہیں وہ برا نہیں مانیے گا، چلے مان لیجیے گا تھوڑا سا، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ آن لائن پڑھائی مطلب جو ہمارے ہاں پڑھائی رائج ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مطلب میں ہائی کلاسز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹرک تک کے بچے ہیں۔ ان کے لیے تو سامنے ٹیچر ہونا ضروری ہے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ ورنہ ماں باپ کو تھوڑی مانتے بچے بات۔ ہم نے دنیا جاگو بنایا، ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہم سے۔ ماں باپ کی چونکہ شفقت ہے، کتنے اساتذہ مجھے سن رہے ہوں گے، استانیاں ہوں گی، جو ٹیچرز ہیں، میل فیمیل سب سن رہے ہوں گے مجھے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھتے بچے۔ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے نا، تو بچے کو غیر کی آنکھ سے ڈرتے ہیں۔ خیر اللہ پاک کرم فرمائے، بہت عالمی سطح پر نقصانات ہو رہے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت کے طالب ہیں۔ خدا را ان باتوں سے باہر آئیے، قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ 29 راتیں آپ جڑ جائیں قرآن کے ساتھ، یہ قرآن کو سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، بس آج
درس قرآن کی یہ آخری بات، اور کتنی بڑی بات قرآن نے بیان کر دی کہ تمہارے مال، تمہارے اسباب، تمہارا یہ جمع جوڑ، تمہارے سونا چاندی، تمہاری اولادیں، تمہارے زر خرید غلام، تمہارے بینگلوز، تمہاری گاڑیاں، تمہاری یہ جناب ٹھاٹ باٹ، فرمائے یہ سب ایک طرف ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ دنیا کی نیرنگی ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ عارضی اور فانی ہے۔ قرآن شاہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو، مزین سنوار دیا ہے، من النساء عورتوں سے، والبنین بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں سے، والخیل المصفمۃ اور نشان کیے ہوئے پسندیدہ گھوڑوں سے، والانعام مویشیوں سے، والحرث اور کھیتیوں کے ذریعے، ان سب کو یعنی یہ جتنا مال دولت، تمہاری گاڑیاں، تمہاری کھیتیاں، تمہارے چوپائے، تمہارے جناب ذرائع آمدنی، اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں زندگی کا سامان ہے۔ دنیا مطلب دھوکہ۔ انسان سمجھتا ہے میں نہیں رہوں گا تو جناب میرے بغیر کچھ بھی نہیں چلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو ارے بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے ذہین لوگ چلے گئے، کیا دنیا رک گئی؟ میرے اور آپ کے جانے سے کیا ہوگا؟ قرآن شاہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اب بات آئی، قرآن نے بتا دیا کہ یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، یہ گاڑیاں، تمہارے بنگلے، تمہارا بزنس، تمہارا پیسہ، تمہاری پراپرٹی، تمہارے تعلقات، اس فرمایا سب دنیا کا سامان ہے، سب یہیں رہ جانا۔ قل، اے محبوب آپ بتائیے لوگوں کو، آپ سے کہیے اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں اس سے بہتر تمہیں بتاؤں؟ یہ جو تمہاری گاڑی ہے، یہ جو تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا بنگلہ ہے، تمہارا بزنس ہے، تمہارے تعلقات ہیں، تمہارا پیسہ ہے، تمہارا روپیہ ہے، تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، تمہارا بینکوں میں پڑا ہوا یہ پیسہ ہے، جائز ناجائز جو تم نے کمایا، جو کچھ کیا، جتنا سٹیٹس تمہارا ہے، فرمایا بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر میں تمہیں بتاؤں، سنو، للذین اتقوا عند ربہم جنات، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، فرمایا ان سب سے بہتر ہے جنات۔ جنت کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا۔ سورہ رحمان میں جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے نا، سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں، تو وہاں ہم اور آپ سنیں گے کہ قرآن نے کیا فرمایا۔ فرمایا دو جنتیں ہیں، ایک چاندی کی ہے، حضور نے فرمایا ایک سونے کی ہے۔ جو چاندی کی ہے اس میں محلات، اس میں گلاس، اس میں جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہے، اور جو چاندی کی ہے اس میں محلات، اس میں سڑکیں، اس میں برتن وغیرہ سب چاندی کے ہیں۔ اور پتہ ہے کیسا سونا چاندی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس میں آر پار نظر آتا ہے، وہ ایسا سونا اور چاندی آئینے کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی بس آخری لمحات ہیں، آئیے، اللہ فرماتا ہے جنات، وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کی پاکیزہ بیویاں بھی ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے، فانی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بہت بڑی رات ہے، تیسری شب ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ہے۔ کل انشاءاللہ آپ اور ہم سب اسی طرح درس قرآن میں جمع ہوں گے، اِسالے ثواب کریں گے۔ ہو سکے تو کل جو ہے اگر باوضو آپ بیٹھتے ہوں گے، یقیناً نہیں بیٹھتے تو کل باوضو بیٹھیے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سلطان، یا سبحان، اے خالق، قرآن کے ایک ایک لفظ کا صدقہ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اشرۂ رحمت جاری ہے، اے اللہ اشرۂ رحمت کی ایک ایک ساعت کا صدقہ ہمارے والدین
والدین کو بخش دے اے اللہ ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت کر اے خالق اے مالک رمضان کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے گمراہی سے بچا لے قرآن کا صدقہ ہماری پریشانیاں دور کر دے قرآن کا صدقہ جتنے بیمار ہیں مولا کو شفا عطا کر دے قرآن کا صدقہ اے اللہ جو بے اولاد ہیں سنی گود کو آباد کر دے قرآن کا صدقہ جتنے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں اس تفسیر قرآن میں شامل ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے برکت نازل کر دے میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد بس مرگی لاگی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو جب میں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا